بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 212 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب التطاول فی البنیان، یعنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا۔ اور یہاں یہ بتانا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا یہ چیز دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ انسان بقدر ضرورت اپنے لیے مکان تعمیر کیا کرے، اور بلند و بالا عمارتیں جو کہ ضرورت سے زائد ہوں تو ناپسندیدہ اسے قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں بہت سے ناپسندیدہ پہلو پائے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس میں فضول خرچی کا پہلو ہے، مزید یہ کہ فخر و غرور اور اپنی شان دکھانا، پھر یہ کہ دنیا سے دل لگانا اور آخرت سے غافل ہو جانا، مزید یہ کہ اس چیز کو یعنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کا جو معاملہ ہے اسے قرب قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور یہ کہ آپ کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو طرز زندگی تھا وہ کچھ اور تھا، وہ اس سے مختلف تھا، یعنی وہ یوں اپنے لیے بلند و بالا قسم کی عمارتیں تعمیر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ الغرض یہاں جو کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اور جو احادیث و آثار درج کیے گئے ہیں، انہی میں سے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 451، ہم اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر یہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے جو مکانات تھے میں نے وہ مکانات دیکھے، اور صورتحال یہ تھی کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ جو بیرونی حصہ تھا مکان کا وہ کھجور کے درخت کی چھڑیوں سے بنا ہوا تھا کہ ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی جو کہ کھجور کے درخت کی چھڑیوں کو رسیوں سے جوڑ کر وہ دیوار بنائی گئی تھی، اور یہ کہ ان میں چونکہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، آپس میں وہ مکمل جڑی ہوئی نہیں تھیں کہ رسی کی وجہ سے یا گرہوں کی وجہ سے کچھ فاصلہ باقی تھا ان چھڑیوں کے درمیان، تو اس چیز کو چھپانے کے لیے اوپر سے اونی چادریں ڈالی گئی تھیں، یعنی موٹے کپڑے کی بنی ہوئی اون کی بنی ہوئی چادریں۔ پھر یہ کہ یہ جو بیرونی حصہ تھا یہ چھڑیوں کی یہ دیوار، تو اس سے گزرنے کے بعد آگے جو اصل گھر تھا یعنی جو مٹی کا بنا ہوا کمرہ تھا، تو یہ درمیانی فاصلہ یہ تقریباً 6 یا 7 ہاتھ کے برابر تھا، اور اندر داخل ہونے کے بعد جو اصل مکان تھا مٹی کا بنا ہوا وہ کمرہ، اس کا جو رقبہ تھا وہ تقریباً 10 ہاتھ کے برابر تھا، اور یہ کہ مکان کی جو بلندی تھی جو چھت تھی وہ تقریباً 7 یا 8 ہاتھ کے برابر تھی۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَغْرِبِ، میں کھڑا ہوا عائشہ کے دروازے پر، یعنی یوں ان مکانات میں ان گھروں میں گھومنے پھرنے کے بعد،
اور ان کا جائزہ لینے اور معائنہ کرنے کے بعد آخر گھوم پھر کر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کا جو دروازہ تھا وہاں میں کھڑا ہو گیا، اور ناظرین کرام ہمیں تصور کی آنکھ سے اس منظر کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ اثر پڑھتے ہوئے اور یہ بات پڑھتے ہوئے کہ گھوم پھر کر میں آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر آخر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ دروازہ کہاں ہے؟ یہ وہی جگہ ہے، وہی دروازہ ہے کہ آج مسجد نبوی کے اندر جو قدیم مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، یعنی آج مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے عام طور پر ریاض الجنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں انسان اگر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے تو اس کے بائیں ہاتھ پر جو روضہ مبارکہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو یہی حضرت عائشہ کا گھر تھا اور یہی وہ دروازہ تھا کہ ریاض الجنہ میں انسان اگر قبلہ رخ کھڑا ہو تو بائیں ہاتھ پر جو روضہ مبارکہ کی جالیاں نظر آتی ہیں، تو اسی جگہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں یہ داؤد بن قیس آ کر کھڑے ہو گئے۔ فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَغْرِبِ، میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ مغرب کی جانب کھل رہا تھا، کہ دروازہ اس کا رخ کہ انسان اگر گھر سے باہر نکلے گا تو گویا مغرب کی طرف وہ باہر نکل رہا ہوگا۔ اور یہ جو انہوں نے یہ کہا کہ فَإِذَا هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَغْرِبِ، کہ وہ دروازہ مغرب کی جانب کھل رہا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی جانب کھل رہا تھا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح دیگر تمام ازواج مطہرات کہ وہ جو مکانات تھے، وہ مکانات مسجد سے مشرق کی جانب واقع تھے، کہ مکانات سے اگر کوئی باہر نکلے تو گویا وہ مغرب کی جانب یعنی مسجد کی جانب نکل کر آ رہا ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے اکثر کا تعلق عام صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تعلق ان علاقوں سے ہے کہ جہاں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ انسان جب قبلہ رخ ہوتا ہے تو مغرب کی جانب رخ کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کہ گویا کہ قبلہ اور یہ کہ مغرب، ان دونوں چیزوں کا تصور ایک ساتھ ذہن میں آیا کرتا ہے کہ گویا یہ دونوں ہی چیزیں یعنی مغرب اور قبلہ رخ ہونا، یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہوں، کہ انسان اگر کسی نئی جگہ گیا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے اسے قبلہ رخ ہونا ہے اور قبلے کی تلاش ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، میں کدھر رخ کر کے نماز پڑھوں، تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مغرب کس طرف ہے، کہ سورج صبح کہاں سے طلوع ہوا تھا، کہ مشرق کہاں ہے، اور شام کو وہ کہاں غروب ہوگا، یہ معلوم ہو جائے کہ یعنی اگر یہ بات معلوم کرنا مشکل ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، تو کم از کم یہ کہ وہ کسی طرح یہ معلوم کر لے اگر کہ مغرب کس جانب ہے تو گویا قبلہ بھی اسی جانب ہوگا۔ عام طور پر یہ صورتحال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو قبلہ ہے جو بیت اللہ ہے، دنیا کے بہت سے حصے اس قسم کے ہیں کہ وہاں سے وہ بیت اللہ، وہ مکہ مغرب کی جانب واقع ہے،
اور دنیا کے بہت سے حصے اس قسم کے ہیں کہ جہاں سے بیت اللہ مشرق کی جانب واقع ہوگا، بلکہ خود مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے قریب، اور یہ کہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو وہاں اپنی آنکھوں سے یہی منظر اور یہی صورتحال نظر آیا کرتی ہے ہر انسان کو کہ بیت اللہ تو درمیان میں ہے اور اس کے چاروں طرف نمازی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ یہاں بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، تو جو لوگ یہاں ہیں تو ان کا رخ اس جانب ہوگا، جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کا رخ بالکل الٹ یعنی اس جانب ہوگا، ادھر والوں کا رخ ادھر ہوگا، ادھر والوں کا ادھر ہوگا۔ تو یوں عام طور پر اگرچہ ذہنوں میں یہ بات ابھرا کرتی ہے کہ جب بھی پوچھا جائے کہ قبلہ کس جانب ہے تو قبلہ مغرب میں ہے، عام طور پر یہ صورتحال ہے ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ ہمارا تعلق ان علاقوں سے ہے کہ جہاں یہی صورتحال ہے جغرافیائی طور پر، لیکن یہ صورتحال ہر جگہ ایسی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی بھی جگہ، وہ مسجد نبوی ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، کہ انسان اگر مدینہ میں نماز پڑھے گا، کہ فرض کیجئے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ قبلہ رخ ہیں، لیکن مغرب کی جانب آپ کا رخ وہاں مسجد نبوی میں نہیں ہے، بلکہ جنوب کی جانب ہے، آپ کے سامنے جنوب ہے اور آپ کی پشت کی طرف شمال ہے، اور آپ کی دائیں جانب مغرب ہے اور بائیں جانب مشرق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، کہ دیکھو قضاء حاجت کے وقت تم قبلے کی طرف نہ تو اپنا رخ کرو اور نہ ہی اپنی پشت کرو، کہ انسان جب قضاء حاجت کرے تو نہ تو قبلہ رخ ہو کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور نہ ہی وہ اپنی پشت قبلے کی طرف کرے کہ بالکل گھوم گیا، بلکہ فرمایا کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، کہ دیکھو قضاء حاجت کے وقت تم یا تو مشرق کی جانب رخ کرو یا مغرب کی جانب رخ کرو۔ تو جب انسان یہ حدیث پڑھتا ہے کہ یا مشرق یا مغرب کی جانب رخ کرو، تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہونے لگتا ہے کہ حکم ہے کہ مغرب کی جانب رخ کرو، مغرب میں تو قبلہ ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث میں پہلے منع فرمایا کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو نہ پشت کرو، پھر خود ہی آگے چل کر یہ حکم دے دیا کہ مغرب کی طرف حکم کرو یا مشرق کی رخ کرو یا مشرق کی طرف رخ کرو، تو مغرب میں تو قبلہ ہے۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو معاملہ یہی ہے کہ مدینہ میں قبلہ جو ہے وہ مغرب کی جانب نہیں ہے، بلکہ وہ جنوب کی جانب ہے۔ تو اب فرض کریں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ریاض الجنہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہے یعنی جنوب کی طرف ہے، اور یہ کہ ہمارے بائیں ہاتھ پر روضہ مبارکہ واقع ہے، الٹے ہاتھ کی طرف، گویا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تو مشرق کی طرف چلتے،
اور اپنے گھر سے نکل کر اگر مسجد کی طرف تشریف لاتے تو گویا مغرب کی طرف وہ چل رہے ہوتے۔ تو اسی لیے یہاں راوی نے داؤد بن قیس نے یہ جو منظر کشی کی ہے، فرمایا کہ ان گھروں میں گھومنے کے بعد اور ان کا معائنہ کرنے کے بعد میں آخر وہاں آ کر کھڑا ہو گیا کہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا دروازہ تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ مغرب کی طرف کھل رہا تھا، یعنی مسجد نبوی کی طرف۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، مقصود یہی ہے کہ ان کا جو انتہائی سیدھا سادہ یہ جو طرز زندگی تھا کہ اس میں کوئی فضول خرچی نہیں تھی، اور یہ کہ اس میں کوئی شان و شوکت کے معاملات نہیں تھے، اور اس میں ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی تھی کہ وہ حضرات کہ جن کے یہ گھر تھے گویا انہوں نے دنیا سے بہت دل لگا رکھا تھا، اور یہ کہ فکر آخرت کے معاملے میں وہ غفلت کا شکار ہو چکے تھے، ایسی صورتحال وہاں کوئی نظر نہیں آ رہی تھی انہیں جنہوں نے یہ منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے یہ اثر ہے جس کا نمبر ہے 452۔ فرمائے کہ عن عبداللہ الرومی قال دخلت على ام طلق فقلت ما اقصر سقف بيتك هذا قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں چونکہ وقت اپنے اختتام کو جا پہنچا ہے، لہذا انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم اس اثر اور اس سے متعلق مفصل گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔